بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رمضان المبارک میں 2 وقت دعا مانگنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ ویسے دعا کا کوئی وقت مکروہ نہیں ہوتا، نماز میں تو ہوتا ہے نا کہ فلاں فلاں وقت نماز مکروہ ہے، لیکن دعا ہر وقت مانگی جاتی ہے، ہر حال میں مانگی جا سکتی ہے، وضو کی حالت میں بھی مانگی جا سکتی ہے، بغیر وضو کے بھی مانگی جا سکتی ہے، غسل کی حاجت ہو اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی مانگ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی مانگ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بس ہر وقت دعا ہو سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں 2 وقت بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک سحری کے وقت ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جو رات کے آخری لمحات ہیں، رات کا آخری تیسرا حصہ یا رات کا آخری چھٹا حصہ، یہ صرف رمضان نہیں، سارا سال اللہ تعالیٰ کے قرب کا عظیم بہت بڑا وقت ہے۔ حق تعالی شانہ خود متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ سال تو ہمارا ایسا گزر جاتا ہے کہ اس وقت بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی اس ندا سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کیا ہوا اگر تم گناہ گار ہو؟ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں میرے پاس آ جانا، مل کے نامہ اعمال کو صاف کر لیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ کھانا کھائیں، سحری کھائیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر 5-7 منٹ مل گئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیں، اور کھانا کھانے کے بعد وقت ہے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیں۔ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے عموماً ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں، سحری کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو سحری کے وقت خاص دعا مانگنے کے فضائل ہیں وہ تو اب حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وقت بڑا قیمتی ہے۔ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، بعد میں آتا ہے لا يرد الدعاء بین الاذانین، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس وقت بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور ایک وقت ہے شام کا، عصر کے بعد کا ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر روزہ جب ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جن کے ذمہ کام ہے، ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں، دل میں دعا مانگ لیں۔ جو کھانا تیار کر رہے ہیں یا کھانا تیار کر رہی ہیں، وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اور ہمارے جیسے جو آدمی ہیں جن کے ذمہ اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا، تو تنہائی میں ایک طرف ہو کے کونے میں لگ کے بیٹھ جائیں اور لمبی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جب انسان بس اوقات دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب دعا مانگنا شروع کرتا ہے اور مانگی جاتا ہے تو پھر توجہ بھی دعا میں ہو جاتی ہے۔ دعا کیسے مانگے؟ عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بس جتنی دل کی گہرائی سے آپ کی بات نکلے گی، زبان پہ چاہے نہ ہی آئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ قبول ہوگی۔ وہاں
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے اچھے الفاظ بولے ہیں، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی طلب سے مانگ رہا ہے، کتنی توجہ سے مانگ رہا ہے۔ بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دیہاتیوں کی بات کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مجھے ابھی مکے میں ایک صاحب بتا رہے تھے، عالم ہیں، کہ ہمارے علاقے کا ایک آدمی، عام سادہ آدمی، غریب آدمی، ساری زندگی اس نے پیسے جمع کیے تھے حج کرنے کے لیے، بڑھاپے میں جا کے حج کیا۔ کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ کو دیکھتا تھا تو اس کی حالت عجیب ہو جاتی تھی۔ ساری زندگی کی تمناؤں کے بعد پہنچا تھا وہاں، پیسہ ساری زندگی جوڑتا تھا۔ جس دن شادی ہوئی اس دن خود بھی طے کیا، اپنی بیوی سے بھی کہا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ غلے میں 10-10 روپے ہر روز ڈالیں گے، اور بڑھاپے میں جب اولاد برسر روزگار ہو گئی، شادیاں ہو گئی، اس وقت جا کے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ حج کریں۔ تو کہنے لگے کہ ہم عالم تھے لیکن ہم جانتے تھے کہ اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے، یہ عام دیہاتی آدمی ہے، اس کی قلب کی کیفیت کیا ہے ہم جانتے تھے، اس لیے ہم نے اس سے دعائیں کرائیں، اور جو دعائیں کرائیں وہ قبول ہو گئیں، ہمارے کاروبار سیٹ ہو گئے۔ اور کہنے لگا کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہاں آ کے دعائیں کی، ان کے اولاد کا روزگار کا معاملہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن یہ حج سے جب واپس گیا تو اس کی اولاد کے کام بھی سیٹ ہو گئے سارے کے سارے۔ باقی ہمیں جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ سبحانک اللہ تو ہم سب کو آتی ہے نا، یہ اللہ کی حمد ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہم میں سے سب کو آتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ قل هو اللہ تو آتی ہے نا ہم سب کو، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اور قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد سے، اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں، اور کئی آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی حمد میں چلتی ہیں۔ وہ مانگے، علماء کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت اٹھ کے دعائیں مانگی تھیں، آپ نے نیت باندھ کے سبحانک اللہ کی جگہ بھی بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو کے سجدوں میں، 2 سجدوں کے درمیان میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عجیب و غریب ہے۔ میں علماء کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اور دعا میں بھی سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا سے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی، اور حق تعالی شانہ نے رمضان کے احکام جب بیان فرمائے، روزوں کے احکام، تو اس میں ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے اگر پوچھے نا، اے نبی میرے بندے، یہ فرمایا، ہمیں کہا میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے، انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اور جب تم مجھے پکارتے ہو نا تو تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کی طرف سے جواب آئے، جو مانگا ہے وہ ملے یا نہ ملے، یہ ثانوی چیز ہے۔ قبولیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ ہمیں جواب دے، ہماری بات کی طرف توجہ فرمائے، اور اس کا حق تعالی شانہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو روزے میں دعائیں بہت مانگنی چاہیے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنے کا اہتمام کریں، اور اللہ کے در کا بہکاری بڑھ جائے۔ بس اس در کا جو بہکاری بڑھ گیا ہے وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، بادشاہوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔